پہاڑوں کے دامن میں ایک خاموش بستی آباد تھی جہاں صبح دھند میں لپٹی اترتی تھیں اور شامیں نیلے آسمان پر سنہری لکیریں کھینچ کر رخصت ہو جاتی تھیں۔ اسی بستی میں زاہد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو بظاہر سب کچھ رکھتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بسی ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر کوئی خلا ہے، جیسے وہ خود سے کٹا ہوا ہو۔ جب بھی وہ تنہا ہوتا اسے یوں لگتا جیسے اس کا اپنا سایہ اس سے سوال کر رہا ہو۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتا مگر پہچان نہیں پاتا کہ اصل وہ کون ہے، وہ جسے لوگ جانتے ہیں یا وہ جو خاموشی میں ابھرتا ہے۔ اس نے علم حاصل کیا، بحثیں کی، کتابیں پڑھے، عبادت بھی کی، مگر سکون اس کے قریب آ کر بھی دور ہو جاتا۔ ایک دن وہ بستی سے دور ایک ویران راستے پر چل پڑا۔ شام ڈھل رہی تھی اور سورج اس کے پیچھے تھا، اس کا سایہ لمبا ہو کر اس کے آگے پڑ رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ ہمیشہ اپنے سائے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا رہا ہے، مگر سایہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا۔ اس نے قدم تیز کیے، سایہ بھی تیز ہوا۔ وہ رک گیا، سایہ بھی رک گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے سایہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ تھک کر وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پہلی بار اس نے اپنے سائے سے بھاگنے کے بجائے اسے غور سے دیکھا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید جس چیز سے وہ بھاگتا رہا وہی اس کی اصل آزمائش ہے۔ اسی لمحے ایک درویش وہاں آ نکلا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا اور آنکھوں میں گہرا سکون۔ اس نے زاہد کو زمین پر بیٹھا دیکھا تو پوچھا، کس فکر میں ہو؟ زاہد نے کہا، میں اپنے سائے سے تنگ آ چکا ہوں۔ جہاں جاتا ہوں یہ ساتھ ہوتا ہے۔ میں روشنی چاہتا ہوں مگر یہ اندھیرا میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ درویش مسکرایا اور بولا، سایہ اندھیرے سے نہیں بنتا، روشنی سے بنتا ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو سایہ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر زاہد چونک گیا۔ اس نے کبھی یوں نہیں سوچا تھا۔ درویش اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، تم اپنے اندر کے سائے سے لڑ رہے ہو، اپنی کمزوریوں سے، اپنے خوف سے، اپنی خواہشوں سے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ سب مٹا دو گے تو روشنی مل جائے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ روشنی انہی کے ساتھ توازن میں ملتی ہے۔ جو اپنے سائے کو قبول کر لیتا ہے وہی مکمل ہوتا ہے۔ زاہد نے پوچھا، مگر میں ان خامیوں کے ساتھ خود کو کیسے قبول کروں؟ درویش نے جواب دیا، انہیں دشمن سمجھنا چھوڑ دو۔ انہیں سمجھو، پہچانو اور انہیں اپنے رب کے حضور رکھ دو۔ جب تم اپنے سائے کو تسلیم کر لوگے تو وہ تمہیں ڈرانا چھوڑ دے گا۔ یہ بات زاہد کے دل میں اتر گئی مگر اس کا نفس اب بھی بے چین تھا۔ اس نے اگلے کئی دن تنہائی میں گزارے۔ وہ صبح سویرے پہاڑی پر جاتا اور ڈھلتے سورج کو دیکھتا۔ کبھی اس کا سایہ لمبا ہوتا، کبھی چھوٹا، کبھی غائب ہو جاتا۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ سایہ مستقل نہیں، وہ روشنی کے زاویے سے بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر کی تاریکی بھی حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اصل چیز روشنی کا منبع ہے اور وہ منبع باہر نہیں اندر ہے۔ ایک رات وہ شدید اضطراب میں تھا۔ ماضی کی غلطیاں، ناکامیاں، حسد، غصہ سب اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اسے لگا جیسے اس کا سایہ بہت بڑا ہو گیا ہے اور اسے نگل جائے گا۔ وہ گھبرا کر سجدے میں گر گیا اور پہلی بار دل سے دعا کی، اے رب، میں اپنے سائے سے بھاگتے بھاگتے تھک گیا ہوں۔ اگر یہی میرا حصہ ہے تو مجھے اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ اس لمحے اس کے دل پر عجیب سا سکون اترا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اندھیرے کے بیچ ایک ہلکی سی روشنی جل اٹھی ہو۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو وہ پہاڑی پر کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا سایہ اس کے قدموں میں ہے، اس سے آگے نہیں۔ اس نے دل میں کہا، جب میں روشنی کی طرف رخ کرتا ہوں تو سایہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اصل لڑائی سایہ مٹانے کی نہیں، رخ درست کرنے کی ہے۔ اگر انسان اپنی توجہ روشنی پر رکھے، سچائی، اخلاص، محبت اور آدم الہی پر، تو سایہ خود بخود پیچھے ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور زاہد کی طبیعت بدلنے لگی۔ وہ اب اپنی کمزوریوں سے شرمندہ ہو کر بھاگتا نہیں تھا، بلکہ انہیں پہچان کر بہتر بننے کی کوشش کرتا تھا۔ جب اسے غصہ آتا تو وہ جان لیتا کہ یہ اس کے سائے کا حصہ ہے اور وہ خاموشی اختیار کر لیتا۔ جب حسد جاگتا تو وہ شکر ادا کرتا۔ اس نے محسوس کیا کہ سایہ آہستہ آہستہ ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اب اندھیرا نہیں لگتا تھا بلکہ ایک یاد دہانی بن گیا تھا کہ روشنی کی طرف رخ قائم رکھنا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہی درویش دوبارہ ملا۔ اس نے زاہد کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، اب بھی سایہ ستاتا ہے؟ زاہد مسکرا دیا اور بولا، نہیں، اب وہ میرا دشمن نہیں رہا۔ وہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں روشنی سے جڑا رہوں۔ درویش نے کہا،
یاد رکھو جو اپنے سائے سے صلح کر لیتا ہے وہی روشنی کا اہل بنتا ہے۔ زاہد نے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ انسان مکمل تب بنتا ہے جب وہ اپنی روشنی اور اپنے سائے دونوں کو پہچان لے۔ سالوں بعد لوگ زاہد کو ایک دانا شخص کے طور پر جاننے لگے۔ وہ کسی کو لمبے واز نہیں دیتا تھا، بس اتنا کہتا، اپنے سائے سے مت ڈرو، اسے دیکھو سمجھو اور پھر روشنی کی طرف رخ کر لو۔ اس کے چہرے پر سکون تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اندھیرا روشنی کا مخالف نہیں، اس کا ثبوت ہے۔ اگر دل میں نور ہو تو سایہ بھی راستہ دکھانے لگتا ہے۔ اور یوں وہ نوجوان جو کبھی اپنے سائے سے بھاگتا تھا آخرکار سمجھ گیا کہ اصل سفر سایہ مٹانے کا نہیں بلکہ روشنی بننے کا ہے۔